پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب آپ عمرے کا ارادہ کریں تو آپ کو 7 کام ضرور کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا عمرہ کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ کو کس طرح نکلنا ہے، کون کون سی دعائیں مانگنی ہیں، کس طرح عبادت کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ سے ڈسکس کی تھی۔ اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، جا کر کے آپ دیکھ لیجئے، آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ کا عمرے کا سفر شروع ہوگا، جہاں سے بھی آپ کی فلائٹ ہو، جے پور سے، دہلی سے، دہرادون سے، جہاں سے بھی آپ جانا چاہیں، جب آپ اپنے عمرے کا سفر شروع کریں گے، آغاز کریں گے، تو آپ کو وہ سفر کیسے شروع کرنا ہے، کیا کیا دعائیں پڑھ کر آپ کو فلائٹ پر بیٹھنا ہے، کہاں کہاں کتنی نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، احرام آپ کو کیسے باندھنا ہے، احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کا میقات کیا ہوگا، کہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہوگا، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لہذا ویڈیو میں آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور اگر ہو سکے تو ثواب کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، عمرہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے عمرہ کرنا۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ عمرہ جب کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو عمرہ یا حج کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ پروردگار کی بارگاہ سے مغفرت و بخشش کا طلبگار ہو تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا عمرہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ عمرے کا سفر جو ہے، یعنی یہ ہمارے ہندوستان سے کعبہ شریف کا سفر تقریباً 4050 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر ہے۔ اس لیے جب آپ عمرہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل جائیں گے، اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں گے، تو آپ شرعی مسافر ہو جائیں گے۔ شرعی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز اب پوری ادا کرنا نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو آدھی نماز ادا کرنا ہوگی۔ مثلا ظہر کی نماز کے 4 فرض، یا عصر کی نماز کے 4 فرض، یا عشاء کی نماز کے 4 فرض کے بجائے آپ کو صرف 2 فرض ادا کرنے ہوں گے، یعنی آپ کو اپنی نماز قصر کر کے پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کسی مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں جماعت سے، تو پھر آپ کو قصر نہیں کرنی ہے، آپ کو مکمل نماز پڑھنی ہے۔ یعنی جماعت سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو اگرچہ آپ مسافر ہیں، پھر بھی آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ 4 رکعت کی ہی آپ نیت کریں گے اور پوری نماز پڑھیں گے، آپ کو قصر نہیں کرنی ہوگی۔ مثلا ہمارے یہاں بریلی شریف سے عمرے کے لیے جانے والا انسان اگر جے پور یا دلی وغیرہ میں جب پہنچے گا اور وہاں کسی مسجد میں نماز ادا کرے گا کسی مقیم امام کے پیچھے، تو وہ مکمل نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت کی ہی نیت کرے گا اور 4 رکعت ہی اس کو ادا کرنی ہوگی۔ جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے اس کو قصر نہیں کرنی ہوگی۔ قصر اس صورت میں کرنی ہوگی جبکہ تنہا نماز پڑھنے کا اس کو موقع ملے، یا جماعت نکل جائے، یا امام بھی مسافر ہو، تب وہ قصر کرے گا۔ لیکن اگر امام مقیم ہے، مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر قصر نہیں کرے گا بلکہ مکمل نماز پڑھے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں چونکہ وہ تنہا نماز پڑھتی ہیں، اس لیے وہ ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز میں قصر پڑھیں گی، یعنی 4 رکعت کے بجائے صرف 2 فرض پڑھیں گی۔ اور باقی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، فجر کی نماز میں چونکہ 2 فرض ہوتے ہیں، مغرب کی نماز میں 3 فرض ہوتے ہیں، اس لیے فجر اور مغرب میں آپ کو قصر نہیں کرنی ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز آپ کو بدستور مکمل ہی پڑھنی ہے، اس میں قصر نہیں کرنی۔ قصر آپ کو صرف ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرضوں والی جو نماز ہے، 4 فرض جو ہیں، اس میں آپ کو قصر کرنی ہے، وہ 4 کے بجائے آپ کو 2 پڑھنے ہیں۔ یہ تو رہا فرض کا معاملہ۔ اب رہا سنت اور نوافل کے پڑھنے کا مسئلہ کہ سنت اور نوافل کو آپ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، مرد اور عورت کے لیے سنت اور نوافل پڑھنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر سفر میں جلدی نہ ہو، سفر میں کوئی دشواری نہ ہو، یا کوئی آپ کو تکلیف نہ ہو، کوئی بھی پریشانی نہ ہو، تو سنت اور نوافل کے لیے حکم یہ ہے کہ اس میں آپ قصر نہیں کریں گے، بلکہ سنت اور نوافل کو آپ مکمل پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے، اس میں قصر نہیں ہوتی ہے۔ قصر صرف فرض نماز میں ہوتی ہے، فرضوں میں ہوتی ہے، سنت اور نوافل میں قصر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر سفر میں جلدی ہے، کوئی تکلیف میں ہے آپ، یا کوئی دشواری ہے، آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ سنت اور نوافل چھوڑ بھی سکتے ہیں، صرف فرض کی قصر کر کے آپ اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ سنت اور نفل چھوڑنے کا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
یہ تو رہا نماز پڑھنے کا مسئلہ، لیکن جب ہمارے یہاں بریلی شریف سے یا ہندوستان کے کسی بھی کونے سے عمرہ کرنے کے لیے جانے والا انسان جے پور یا دہلی یا جہاں سے بھی اس کی فلائٹ ہو وہاں پہنچ جائے اور وہاں سے پھر مکہ مکرمہ جانے کے لیے جدہ روانگی کا وقت قریب آ جائے تو وہیں سے، آج کل چونکہ یہ سفر ہوائی جہاز سے ہوتا ہے اس لیے وہیں سے آپ احرام باندھ لیں گے، وہی آپ کا میقات ہوگا۔ میقات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے بغیر احرام باندھے بغیر وہاں سے آگے جانا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے، یعنی جہاں احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ سفر ہوائی جہاز سے ہوتا ہے، لہذا جہاں سے بھی آپ فلائٹ پر سوار ہوں گے، جے پور سے، دہلی سے، دہرادون سے، تو آپ وہیں سے، اور مکہ مکرمہ جانے کے لیے جدہ روانگی کا وقت آپ کا جب قریب ہو جائے گا تو وہیں سے آپ احرام باندھ لیں گے، وہی آپ کا میقات ہوگا۔ اب احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے آپ کو کون کون سے کام کرنے ہیں؟ احرام باندھ کر کے جو ہے وہ آپ کو کون کون سی پابندیوں پر عمل کرنا ہے، کس طرح کی پابندیاں آپ کو کرنی ہیں اور کون کون سی عبادت آپ کو کرنی ہے، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لہذا آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا تاکہ اس حوالے سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔